السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا حضرت، میں نے دیکھا ہے نا یہ جو جڑا والا میں اب جو واقعہ ہوا ہے، تو مسلمان پہلے عیسائیوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، ان پہ سرخ رنگ سے مارکل سے نا کچھ غلط الفاظ لکھے ہیں قرآن پاک پہ۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جو احتجاج کیا ہے تو کارروائی نہیں ہوئی، اس کے بعد انہوں نے گرجا گھروں کو جلا دیا ہے۔ اس میں ہم ان دونوں کے قانونی سزا ہوگی یا اپنے غیر مسلموں کو سزا ٹھہرائی جائے گی یا مسلمانوں کو؟ دیکھیں عامر صاحب، پہلے نمبر پر تو دونوں نے ہی غلط کیا ہے۔ دیکھیں عیسائیوں نے پہلے غلط کیا ہے، دیکھا یہ جائے گا غلطی پہلے کس کی ہے، پہل کس نے کی ہے، تو اس پر قانونی جو ادارے ہیں ان کو کارروائی کرنی چاہیے بر وقت، کیونکہ ہر طرف نا یہ جذبات ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کے بھی جذبات ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ تو ان قرآن پاک پر اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ان کو فوقیت دیتے ہیں، اور اس معاملے میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں کرتے۔ غیر مسلم کا بھی تو کمپرومائز کر رہے ہیں نا، کہیں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، کبھی بھی مسلمانوں نے کسی غیر مسلم کو تنگ نہیں کیا۔ جی یہ بزدلانہ حرکتیں کرتے وہی ہیں، تو اس میں دیکھیں پہلے نمبر پر چونکہ عیسائیوں نے کیا ہے تو مسلمانوں کا حق بنتا تھا قانونی کارروائی کرتے۔ ویسے میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس میں جو قصور نکلتا ہے وہ جو قانونی ادارے ہیں نا ان کا بنتا ہے کہ انہوں نے بر وقت قانونی کارروائی کیوں نہیں کی۔ اب دیکھیں یار، مثال کے طور پر ہمارے پاس ہر طرح کا ادارہ ہے، اب ہمارے پاس محکمہ پولیس کا ادارہ ہے، اس میں فوراً آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ 15 پہ کال کرتے ہیں اور آپ کے پاس فوراً پولیس پہنچتی ہے۔ کیا جب یہ وقوع ہو رہا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے تو یہ نا ویسے جو ہمارے قانونی ادارے ہیں نا ان پر ہم کیا کریں، افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ وہ بندے کو نا ایسے گھماتے پھراتے ہیں، پر وقت کارروائی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ نتائج دیکھنے پڑ جاتے ہیں۔ اگر وہ بر وقت قانونی کارروائی کر لیتے تو یہ حالت نہ آتی، یہ نوبت نہ آتی۔ تو اس میں مسلمانوں نے بھی یہ غلطی کی ہے کہ ریاست کے اوپر دھبا لگوا بیٹھے، جس میں قصور قانونی اداروں کا بنتا ہے۔ یہ بات میں پھر بار بار دہرا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بر وقت کارروائی نہیں کی، تو اس لیے جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ بنے تو میں قانونی اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ بر وقت قانونی کارروائی کر لیا کریں، وگرنہ ہر طرح کے جذبات ہیں مسلمانوں کے اندر، اور ان جذبات کو جب مجروح کیا جاتا ہے تو مسلمان ری ایکشن میں ضرور آتے ہیں، تو اس لیے ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ ہر سال ہی یہ ہو رہا ہے اور کافروں کو نہیں پتا جو اقلیتوں میں ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا من ظلم معاہدا، جس نے کسی ذمہ مطلب اقلیت کو تنگ کیا نا تو کل قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود اس کا کیا ہے حساب لوں گا اور گریبان پکڑوں گا جس نے کسی کو کیا تنگ کیا ہے، کسی اقلیت کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیا ہے دعوے دار بن کر آئیں گے، خود پکڑیں گے اپنے امتی کو جو کیا ہے دوسرے کو تنگ کر رہا ہے۔ تو اتنا تک اسلام ان کا خیال کر رہا ہے، تو ہمارے قانونی ادارے جو ہیں وہ خیال کیوں نہیں کرتے؟ اچھا مولانا، اس میں پھر اب ہمارے جو مسلمانوں نے پہلے تو ہم بھوگتے ہیں نا، ہمارے پر ظلم کیا ہے، ہمارے قرآن پاک پر جو بے حرمتی کی ہے، تو ان کو بھی سزا دی جائے گی؟ دیکھیں سزا تو دونوں کی بنے گی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے قانون کا تھوڑا صبر ہی کر لیتے یار، لیکن دیکھیں نا اب تو ریاست پر دھبا آیا پڑا ہے۔ وہ صبر کی انتہا جب ہوئی ہے اس سے بعد کام چلا ہے نا وہ، لیکن اس میں مجرم ڈھونڈا جائے، مجرم کون ہے؟ مجرم کون ہے؟ یہ اس نوبت تک دھکیلنے میں مجرم کون ہے؟ اگر قانونی ادارہ ہے، ابھی انہوں نے ایک جلائی ہے، تقریباً 5 گرجوں کے نام دے رہے ہیں نا، 5 گرجوں کے نام، تو ایک جلایا ہوگا پھر دوسرا جلایا ہوگا، ہے نا اتنی تعداد۔ بالکل یہ تو قانونی جو ادارے ہیں نا ان کا قصور ہے نا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یار جب ایک جلائے، جب قرآن پاک کو انہوں نے جلایا ہے یا اس کے اوپر سرخ پنسل کے ذریعے نام زیبا الفاظ لکھے ہیں، اور اسی طرح کا واقعہ بادامی باغ لاہور میں بھی ہو چکا ہے اور ہر سال ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کو دبایا جاتا ہے، یار اس طرح تو ان کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، یہ بھی تو ظلم ہے نا مسلمانوں کے اوپر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو یہ معاملات بنا ہے تو امریکہ کی طرف سے بھی ہمارے اوپر جو دباؤ کی طرف ہے، دباؤ کیا ہے، دھبا ہے ہمارے اوپر۔ دیکھیں
ہماری کوئی مسجد کو کسی آؤٹ آف کنٹری میں جلایا جاتا ہے یا قرآن پاک کی توہین کی جاتی ہے جس طرح فرانس میں کی جاتی ہے تو ہمیں کتنا دکھ ہوا ہے. اسی طرح بائبل ان کی بھی مقدس کتاب ہے, ہم تو خود ان کا احترام کرتے ہیں, بلکہ ان کتابوں کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہم جلا تو سکتے نہیں, ہم تو جلا سکتے کیا, جلانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر وہ ایمان رکھتے ہیں ان کو ہم کیا ہے نبیوں والا پروٹوکول دیتے ہیں, ان پر ایمان نہ لائے تو ہم کامل مومن ہی نہیں ہیں. تو اس لیے ہماری تو مجبوری ہے, ہم کوئی ایسی کارروائی نہیں کرنا چاہتے, بلکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ یہاں تک کہتا ہے کہ جو بت ہیں ان کو بھی برا بھلا نہ کہو, ان کو بھی گالیاں نہ دو. اگر ہم کسی کے گرجے گھر جلائیں گے تو ہماری مسجدیں کہاں محفوظ رہیں گی. لیکن یہ جو افسوس ہے وہ قانونی اداروں پر ہے. قانونی ادارے کس مقصد کے لیے ہیں؟ کیا وہ صرف تنخواہیں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے یہ سارا قصور ان کا ہے, ان کو پکڑ کر قانون کے کٹہرے کے اندر لایا جائے. اس میں نہ مسلمانوں کا قصور ہے نہ اقلیت کا قصور ہے. ہاں, اقلیتوں میں سے جس نے زیادتی کی ہے اس کو پکڑا جائے, اس نے آپ کے ملک کے ساتھ بھی غداری کی ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ جو سازش ہے یہ جان بوجھ کر کی جاتی ہے. ابھی انہوں نے سازش چلی ہوگی کہ امریکہ ناراض ہو اور امریکہ اوپر دباؤ ڈالے. اس طرح پاکستان ریاست کا یہ مفاد نہیں سوچتے بلکہ ریاست کو بدنام کرتے ہیں, اور حکومتوں کے چکر میں میں تو سمجھتا ہوں کسی حکومت کا ہی ہاتھ ہوگا جس نے یہ کروایا ہوگا. دیکھیں نا حضرت, ہم نے کبھی بھی کسی غیر مسلم کو ابھی تک تنگ نہیں کیا الحمدللہ. جی بالکل, ہمارے ساتھ پورا فرانسیسا ہے, فرانسیسا آباد ہے یہ کلارک آباد. جی جی بالکل, ہاں کتنا عیسائی آبادی ہے, نہ انہوں نے آج تک ہمیں چھیڑا ہے نہ ہم نے کسی کو چھیڑا ہے. کیوں؟ انہوں نے ہمارے مذہب کی توہین ہی نہیں کی. وہاں پر گرجا گھر کے ساتھ مسلمانوں کے گھر کو پھر اتوار کے دن پروٹوکول دیا جاتا ہے, ادھر پولیس ہوتی ہے. دیکھیں دیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. نہیں, ایک بات کہہ رہا ہوں کہ تحفظ کے لیے نا. جی جی بالکل, دیکھیں اسلام تو شروع سے تحفظ دیتا آ رہا ہے. نجران سے ایک علاقہ آتا ہے, ایک وفد آتا ہے حضور سے, نجران علاقے کا نام ہے. وہاں سے ایک وفد آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبوی جو ام المساجد ہے اس میں ان کو ٹھہراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنی مرضی کی یار نماز پڑھو. اسلام تو اتنی وسعت رکھتا ہے, لیکن یہ بزدل ہیں اور یہ اسلام کی مقدس کتاب قرآن پاک کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. یار یہ پہلے فرانس میں کر چکے ہیں, اب پاکستان کے اندر انہوں نے کرنا شروع کر دیا جو اسلامی کنٹری ہے. یہ تو سراسر ظلم ہے, قصور ان کا بھی ہے, ان کو بھی پکڑنا چاہیے. پہل تو انہوں نے کی ہے, جی پہل کی ہے تو ان کو بلکہ عالمی اداروں کے اندر سزا دینی چاہیے, صرف پاکستان میں نہیں بلکہ عالمی پلیٹ فارم کے اوپر اقوام متحدہ کے اندر جا کر اس مسئلے کو کھڑا کرنا چاہیے کہ بھائی آپ بتلائیں کہ انہوں نے ہماری کنٹری کے اوپر دھبا کیوں لگوایا ہے. ابھی 14 اگست پہ جو ہمارا یہ ماشاءاللہ ایک بل پاس ہوا تھا اور دوسرے دن یہ سامنے آ گئی یہ بات. دیکھیں نا, یہی اسی لیے تو قانون بنتا ہی تب ہے جب حرکتیں ہوتی ہیں. اگر حرکتیں ہی نہ ہوں تو پھر قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. قانون تب ضرورت پڑتی ہے جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تاکہ کیا وہ امن آ جائے. اسی وجہ سے تو امن خراب ہوتا ہے. تو حضرت اس پہ آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہماری رہنمائی کریں کہ آئندہ کے لیے ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو ان کے جو مقدس مقامات ہیں ان کو پامال نہیں کرنا چاہیے. جی جی, اب دیکھیں اس میں ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم تھوڑا صبر سے بھی کام لیا کریں, جلد بازی میں نہ آیا کریں. جلد بازی جو ہے العجلۃ من الشیطان, وہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کہیں نہ کہیں انسان کو جا کر مرواتا ہی ہے. تو اس لیے مسلمانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی قرآن پاک کی توہین کر رہا ہے یا اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, مانتا ہوں ہمارے جذبات ہیں, میں خود بھی الحمدللہ مسلمان ہوں, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے چھوٹا سا مذہبی رہنما بھی ہوں, لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں چونکہ یہ اسلامی ریاست ہے, آپ حکومت کو نہ دیکھیں. حکومت کس کی ہے؟ حکومت تو آنے جانے کی ہوتی ہے, ریاست جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. ریاست پاکستان ہے, وہ ملک ہے. کہیں آپ کے اقدام کی وجہ سے آپ کوئی ایسا قدم جلد بازی میں نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے وطن کے اوپر, ملک کے اوپر, ریاست کے اوپر دھبا لگے. اب جس طرح مسلمانوں نے جذبات کے اندر آ کر گرجے گھر تو جلا دیے ہیں یا ان کے گھر بھی جلائے ہیں, ٹھیک ہے یہ حق تلفی ان کی ہے تو ان کو واپس بھی کر دی جائے گی, معاوضہ دیا جائے گا, لیکن ملک کے اوپر ایک دھبا تو لگ گیا ہے. جس طرح فرانس کے اوپر دھبا لگا ہوا ہے کہ اس نے قرآن پاک جلائے ہیں, تو اب پاکستان کے اوپر بھی تو دھبا لگ گیا کہ انہوں نے عیسائیوں کے گھر جلائے ہیں, انہوں کے مذہب خانوں کو کیا ہے انہوں نے جلا دیا ہے. اگر یہ قدم نہ اٹھاتے, ہاں احتجاج کرتے اور احتجاج پر امن کرتے اور جو قانونی ادارے ہیں ان کو کھٹکھٹاتے, اور جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں تو ان کو
बस सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, उनके गिरबान से पकड़ कर उनको बाहर निकाल कर फेंक देते कि किस लिए बैठे हो यहाँ पर, हमारे मुल्क के अंदर हमारी मुकद्दस किताबों की तौहीन की जा रही है और तुम यहाँ पर ऐसियों के अंदर बैठे हुए हो, इसलिए तुम्हें टैक्स देते हैं। क्या यार, हम तो फ्रांस का रोना रोते हैं और यहाँ पर हमारे इस्लामी मुल्क के अंदर हमारे कुरान पाक की तौहीन की जाए, यार कैसे बर्दाश्त करें, ये तो समझ में भी नहीं आती। इसलिए मुसलमान थोड़ा जो है वो जज्बात को कंट्रोल किया करें और कानून का सहारा लिया करें। कानून जो है वो हमारे इसीलिए है हमारे पास, ताकि हमारे वतन के ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर कोई धब्बा ना आए। तो इसलिए जल्दबाजी के अंदर ऐसा इकदाम न उठाया करें जिसकी वजह से हमारी कंट्री के ऊपर क्या है, धब्बा लगे। बहुत शुक्रिया हज़रत, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह।